سوال ہے جی ٹیٹوز کے بارے میں۔ عام طور پہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگ انہیں حرام سمجھتے ہیں، اور یہاں اسکول میں بچے عام طور پہ ٹیٹوز بنواتے ہیں، تو ٹیٹوز الاؤ ہیں اسلام میں؟ دیکھیے، کوئی چیز مجھے اچھی لگ سکتی ہے، کسی دوسرے کو بری لگ سکتی ہے، لیکن مذہبی لحاظ سے کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے آپ کے پاس نص ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے پیغمبر کا واضح حکم۔ تو حرام حلال کے بارے میں قرآن مجید نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ سورہ اعراف میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اس مقام کو آپ سادہ ترجمے کے ساتھ اردو پڑھ سکتے ہیں، انگریزی پڑھ سکتے ہیں، اپنی بیس پر رکھ لیں، کیونکہ تمام مذہبیات میں ہوتا کیا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے فلاں چیز حرام ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش نہیں چھوڑی، یہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ میں آپ کو بتائے کہ کیا حرام ہے، بلکہ ایک مقام پر باقاعدہ اس کو موضوع بنا کے آخری اعلان کر دیا ہے۔ اور دیکھیے کیا کیا ہے، یعنی سورہ اعراف کی 32-33 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں ضرورتیں پوری کر لی جائیں، یہ زینت کی چیزیں، یہ گھروں کو سجانا بنانا، یہ ہمارا اپنے آپ کو سنوارنا، یہ کپڑے پہننا، یہ طرح طرح کے ذائقوں کے کھانے، اور یہ سب چیزیں، یہ کلام کا حسن، یہ زبان کا حسن، یہ موسیقی، یہ اس طرح کی جتنی بھی زینت کی چیزیں ہیں، یہ حرام ہے۔ یہاں سے بات شروع کی ہے۔ تو یہ اس کے بعد کہا ہے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھو کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کر ڈالا ہے؟ یہاں سے بات شروع کی۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہا ہے، فرمایا ہے للذین آمنوا، یعنی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی چلیں منکرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کہا میں نے تو پیدا ہی یہ ایمان والوں کے لیے کی ہیں، ساری زینتیں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، یہ منکروں کو ان کے طفیل مل رہی ہیں۔ یا للذین آمنوا خالصۃ لہم یوم القیامہ، اسی لیے تو قیامت میں صرف انہی کو دوں گا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار ہم تو مذہبی لوگوں سے حرام سن کے تھک گئے، تو پھر حرام کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے، یہ کہا ہے کل، اے پیغمبر ان سے کہو انما حرم ربی، میرے رب نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، آگے وہ بیان کی ہیں، اور وہ کل 5 چیزیں ہیں۔ اور یہ پھر سن لیجئے، انما حرم ربی، یہ نہیں کہ یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں، نہیں، صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، جنسی انحراف کی جتنی غلط چیزیں ہیں میرے رب نے وہ حرام کی ہیں، پہلی چیز بدکاری حرام کی ہے، اور اس نوعیت کی۔ اس کے بعد والاسم، کسی کا حق تلف کرنا، حق مارنا حرام کیا ہے۔ اس کی ظاہر ہے کہ 10 صورتیں ہماری روز کی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ والبغی بغیر الحق، کسی کی جان، مال اور عزت کے خلاف اقدام کرنے کو حرام کیا ہے۔ 3 ہو گئی، چوتھی کیا ہے؟ وان تشرک باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، بغیر دلیل کے اللہ کا شریک بنانے کو حرام کیا ہے۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور بغیر علم کے اللہ کا دین بنانے کو حرام کیا۔ تو بس یہ 5 چیزیں حرام ہیں۔ اب ان میں ٹیٹو کہیں نظر آ جائے تو اپنے بچوں کو بتائیں۔ لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عام طور پر افریقہ کے لوگ عرب میں تھے، ان کی خواتین بہت سے مشرکانہ اعمال اس طریقے سے کرتی تھی، یعنی ان سے متعلق بعض سپرسٹیشنز اور اوہام تھے، اور وہ مشرکانہ تھے، شرک پر مبنی تھے۔ اسی کے تحت بعض ٹیٹوز بھی بنائے جاتے تھے، اور بعض موقعوں کے اوپر بھویں اس طرح تراشی جاتی تھیں، اسی طرح سے بال اس طرح سے عورتیں بنواتی تھیں۔ یہ شرک کی وجہ سے رسول اللہ نے روکے تھے، اس لیے کہ ان 5 چیزوں میں شرک موجود ہے، تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں وہ دنیا ختم ہو گئی، اب یہ ایک فیشن کی چیز ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگے، مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اس میں حرام حلال کا کوئی سوال نہیں۔